Show me the right path, oh Allah. Allah, show me the right path, oh Allah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام ہاؤ ٹو فیس پرابلم میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی یونیک ہے، بڑا ہی پیارا ہے، جس کا تعلق ہماری لائف سے ہے، جس کا تعلق ہمارے کیریئر سے ہے، جس کا تعلق ہمارے بزنس سے ہے، جس کا تعلق ہماری فیملی سے ہے، اور وہ ٹاپک ہے گڈ ہیبٹس اینڈ بیڈ ہیبٹس۔ جی ہاں ناظرین، ہیبٹس کا ہماری لائف پر بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے اچھی عادتوں کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوتا ہے۔ جو اچھی عادتوں کو اپناتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہوتے، اپنے بزنس میں کامیاب نہیں ہوتے، اپنے کیریئر میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، اپنے فیملی میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں بیڈ ہیبٹس کا اثر ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گڈ ہیبٹس اینڈ بیڈ ہیبٹس۔ ناظرین، بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں ہم اچھی عادتیں اپنائیں، ہم ایسی عادتیں اپنائیں جس سے ہماری لائف پرسکون ہو جائے، جس سے ہماری لائف کامیاب ہو جائے، ہم ایک کامیاب زندگی گزاریں، مگر وہ اچھی عادتیں نہیں اپنا پاتے۔ یہ ایک پرابلم بہت سارے لوگ فیس کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیڈ ہیبٹس ہوتی ہے، ان کو بیڈ ہیبٹس کی لت پڑ جاتی ہے، اور وہ بیڈ ہیبٹ سے باہر آنا چاہتے ہیں، بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر وہ چھوڑ نہیں پاتے۔ تو آج ہمارے پروگرام میں جو خصوصی مہمان ہیں وہ ہمارے پروفیسر احمد رضا شیخ ہیں۔ ہم رضا سر کو ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو کوئی روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین، ہمارا ٹاپک ہے گڈ ہیبٹس اینڈ بیڈ ہیبٹس۔ سب سے پہلے ہیبٹس کے تعلق سے ہم سمجھتے ہیں۔ رضا سر، ایک سوال یہ ہے کہ ہیبٹس کسے کہتے ہیں؟ ہیبٹس سے ریگارڈنگ کچھ بات آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، آج کے ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے گڈ ہیبٹس بیڈ ہیبٹس، یہ یقیناً ایسا ہے کہ ہر انسان کا تعلق ان چیزوں سے ہے۔ جی، جیسے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہیبٹ کس کو کہتے ہیں، تو اس کا سمپل میننگ تو یہی ہے، عادت۔ جی، اب عادت ہوتی کیا ہے؟ جو کام ہم ریپیٹیڈلی کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، وہ ہماری روٹین لائف کا حصہ بن جاتا ہے، جی، وہی عادت کہلاتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ کام کانشیسلی بھی ہوتے ہیں، کچھ انکانشیسلی بھی ہوتے ہیں، جی، یعنی کچھ کاموں کی ہم کو خبر ہوتی ہے جی، اور کچھ کی خبر نہیں ہوتی، مگر وہ ہماری عادت میں شامل ہوتے ہیں۔ جی۔ تو جو کام جانے انجانے میں ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ اچھا کام ہو برا کام ہو، اور اس کو ریپیٹیڈلی کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، تو وہ ہیبٹ بن جاتی ہے، وہ عادت بن جاتی ہے، ریپیٹیشن ہوتا ہے، جی، دہرائی ہوتی رہتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک ورڈ یہ بھی سننے کو ملتا ہے ایڈکشن۔ جی، تو اس کا کوئی ہیبٹ سے تعلق ہے؟ ایڈکشن کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل درست فرما رہے ہیں سر آپ۔ ایڈکشن یہ جو ورڈ ہے، اس کا تعلق ہیبٹ سے تو ہے، جی، مگر پہلے یہ سمجھے کہ ایڈکشن کا تعلق ڈیروگیٹریلی لیا جاتا ہے، یعنی نیگیٹیولی لیا جاتا ہے، اوکے، یعنی برے انداز میں اس کا تعلق ہوتا ہے۔ برے انداز یعنی بری عادتوں سے ہوتا ہے۔ جی، تو ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے لت پڑ جانا، لت لگ جانا۔ اب لت ظاہر سی بات ہے بری چیزوں کی ہی لگتی ہے، بری عادتوں کی ہی لگتی ہے، تو یہاں پر پھر یہ لفظ صحیح بیٹھے گا، ایڈکشن ٹو بیڈ ہیبٹس۔ اچھا، جو بری عادتیں ہوتی ہے اس کو بار بار کرتے رہنا، جی،
تو وہ پھر بری عادتیں جو ہیں وہ ایڈکشن بن جاتی ہے. بالکل درست. اس کو کہتے ہیں لت لگ جانا. جی ہاں ماشاء اللہ. سر آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے گڈ ہیبٹس اینڈ بیڈ ہیبٹس. گڈ ہیبٹس کا ہماری لائف پر بہت بڑا امپیکٹ ہے, اچھا امپیکٹ ہے, انسان کامیاب ہوتا ہے, لیکن بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گڈ ہیبٹس ہے. تو گڈ ہیبٹس کون کون سی ہے, اس متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیے. گڈ ہیبٹس یعنی اچھی عادتیں. جی. اگر اس کا سب سے مین اور سب سے بڑا جواب ہم دیکھیں تو یہی جواب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور آداب, یہ تمام اچھی عادتیں ہیں, تمام گڈ ہیبٹس ہیں. اگر ہم ان کو اپنا لیں تو یقیناً ہمارے اندر اچھی عادتیں آ جائیں گی. ماشاء اللہ. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو امت کے لیے ہیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں اور آداب جن کو ہم اکثر مدنی قافلوں میں سیکھتے رہتے ہیں. جیسے ہم مدنی قافلوں میں ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہم کو کھانے پینے کی سنتیں اور آداب بیان کی جاتی ہے, سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب سکھائی جاتی ہے, ہمیں بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب سکھائی جاتی ہے, اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں اور آداب سکھائی جاتی ہے. یعنی یہ اگر ہم نے سنتوں کو سیکھا, سنتیں اور آداب کو سیکھا, تو وہ تمام باتیں جو ہیں اچھی عادتیں ہماری بن سکتی ہے, جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اچھی عادتوں کا یہی ایک بہت بڑا سب سے فائدہ ہے کہ اس سے ہماری پرسنل لائف کو بھی فائدہ ہے, پروفیشنل لائف کو بھی فائدہ ہے, دنیا میں تو ہے ہی, آخرت میں بھی اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. ماشاء اللہ. تو ناظرین آپ بھی نیت کریں کہ اگر آپ اچھی عادتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں ان مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں, آپ 63 دن کا کورس کر لیں, تو انشاءاللہ بہت ساری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اور آداب آپ کو سیکھنے کو ملے گی, اور جب آپ اس کو سیکھیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو اچھی عادتوں کا پیکر بنیں گے. سنتیں اور آداب کتاب بھی ہے اپنی دعوت اسلامی. جی ماشاءاللہ. دعوت کتاب کا مطالعہ کریں گے تو بھی ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنے مل جائیں. ماشاءاللہ. اچھا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں نا کہ اور کون کون سی ایسی اچھی عادتیں ہیں جی ہاں کہ جن کو ہم اگر اپنائیں تو ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. جی اب دیکھیں اس میں بھی بہت ساری اچھی عادتیں ہیں جن کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں. جیسے ہیلتھ ریلیٹڈ گڈ ہیبٹس. جی ہیلتھ ریلیٹڈ گڈ ہیبٹس میں جیسے کیا آتا ہے کہ اچھی غذائیں کھائے, جی جتنا ہم کو بتایا گیا ہے پانی پینے کی مقدار اتنا ہم پانی پئیں. جی جیسے کھانے سے پہلے فروٹ کھا لینا, اگر اس کو اپنی عادت میں رکھیں, ہے نا. طبا بھی کہتے ہیں, ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے فروٹ کھانے کی عادت بنانا یہ ہماری صحت کے لیے کافی مفید ہے. ماشاءاللہ. تو یہ صحت سے ریلیٹڈ ہو گئی. اب ایسی ہی اور دوسری اچھی چبا کر کھانا, اس کے بعد چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانا, یہ ساری عادتیں ہیں. یہ آپ نے بات بتائی نا, تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. کہیں میں گیا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جہاں پر میں گیا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ ہیلتھ ریگارڈنگ بات چل رہی تھی کہ کافی پرابلمس ہے. جو بیان کر رہے تھے کہ مجھے ہیلتھ کی کافی پرابلم ہے. تو میں نے ان کے کھانے کے انداز کو دیکھا نا, تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس وجہ سے شاید ان کو یہ ہیلتھ پرابلم ہے. انہیں بڑے بڑے نوالے کھا رہے تھے. یعنی عادت ایسی تھی بڑے بڑے نوالے کھانا, بغیر چبائے کھا لینا, اور ہر کھانے کے بعد جو ہے بار بار پانی پینا. تو یہ کچھ ایسی عادتیں ہیں کہ اگر ہم کھانے کی اچھی عادتیں اپنائیں, جیسے کھانے سے پہلے فروٹ کھانا اور کھانے چبا کر کھانا, وہ کہتے ہیں نا 32 بار چبانا, 32 دانت دیے 32 بار چبانا. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری ہیلتھ اچھی رہے تو کھانے کی اچھی عادتیں سیکھیں, اور سیکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ پلیٹ فارم ہے, مدنی قافلوں میں سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. ہمارے ایک دوست ہے, وہ ڈاکٹر ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ کھانا ہم کھاتے ہیں چاہے جو انداز ہو. ماشاءاللہ ابھی تو آپ نے سنت کے مطابق طریقہ بتایا, چھوٹے چھوٹے نوالے کھائیں, چبا کے کھائیں, اچھے انداز میں. کھانا تو ہم کھاتے ہیں, کھانا جاتا کہاں ہے؟ پیٹ میں. تو وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو فرینڈ ہے وہ بتا رہے تھے کہ پیٹ کو ام الامراض کہا گیا ہے, یعنی بیماریوں کی ماں. ساری بیماریاں پیٹ سے ہی پنپتی ہے. اور پیٹ میں جاتا کیا ہے؟ کھانا اور پانی. پانی ہم پیتے نہیں اور کھانا ہم اتنا کھاتے ہیں کہ بس. اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سنا ہے یہ اپنی بھوک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو. ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو. یہ بھی صحت کا بڑا راز ہے. ماشاءاللہ. اور آپ نے ابھی ذکر کیا پانی کا. تو اطباء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا پانی بھی جو ہے نا دن بھر پیتے رہیں, یعنی جتنی باڈی کو ضرورت ہے
تو بہت سے لوگ پانی بھی بہت کم پیتے ہیں جی. اس کی وجہ سے بھی پیٹ خراب ہوتے ہیں, دیگر امراض شروع ہوتے ہیں. جی ہاں, تو یہ بھی ایک ہیبٹ ہے. ہم نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے, اب مدنی مذاکرہ کرتے ہوئے آپ کو اکثر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. جی. تو یہ بھی ایک اچھی ہیبٹ ہے کہ ہم جو ہے دن بھر پانی کو جو ہے جتنی ہماری باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے, جتنے ڈاکٹرز کہتے ہیں اتنی مقدار میں ہم پانی ڈیلی پیے, جو باڈی کو ریکوائرڈ ہے. اچھی غذائیں ریکوائرڈ ہے, صحیح, ہم وہ دیں. تو جو اچھی عادتیں اپنائیں گے تو ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہوگی. امیر اہل سنت ایک سائل کے سوال کا جواب دے رہے تھے, اس کا خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ سوال کرنے والے نے پوچھا امیر اہل سنت سے کہ پانی پینے کے فوائد کیا ہیں, زیادہ پانی پینے کے فوائد کیا ہیں. تو امیر اہل سنت نے جو کلام ارشاد فرمایا تھا اس کا کچھ خلاصہ مجھے یوں یاد آ رہا ہے. امیر اہل سنت نے ان سے پوچھا پانی زیادہ پینے کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. یعنی صرف ہوگا یہ کہ ہم کو بار بار ٹوائلٹ کے لیے یعنی پیشاب کے لیے, چھوٹے استنجے کے لیے جانا پڑے گا, باقی پانی پینے کے تو فائدے ہی فائدے. ہاں, لیکن یہ بھی ہے نا کہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پی جائے. جی, کھانے کا بھی طریقہ ہے, ہر چیز کا طریقہ ہے. ابھی آپ پانی کب پینا ہے اور کتنا پینا ہے, یا کھانے کے شروع میں پینا سونا ہے, کھانے کے بیچ میں پینا چاندی ہے, اور کھانے کے آخر میں پینا یہ زہر ہے. جی, یہ اطباء کا قول ہے. جی جی جی, ماشاء اللہ. ایسی ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم, ایسی ٹائم مینجمنٹ ریلیٹڈ پرابلم ہے. جی, ہم وقت پر سونا چاہتے ہیں, جاگنا چاہتے ہیں, وقت پر اپنے کام کرنا چاہتے ہیں, مگر کر نہیں پاتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. لیکن ٹائم مینجمنٹ کی اچھی عادتیں ہم اپنائیں گے تو وہ بھی ہماری گڈ ہیبٹس میں شمار ہوں گی. جی جی جی, یعنی ٹائم کو مینیج کرنا, ہر کام کو جو ہے جدول بنا کر ٹائم ٹیبل کے حساب سے بنا کر کام کرنا, یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. جی ہاں, جی ہاں ناظرین, یہ بہت اچھی بات ہمارے رضا سر نے بتائی کہ اگر ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا تو ٹائم کو کیسے مینیج کرے اس کو سیکھنا ہوگا. اب دیکھیں نماز کے اوقات ہے, اس میں بھی ہر نماز کو ایک ٹائم دیا ہوا ہے کہ کس وقت میں نماز پڑھنی, کس وقت میں نماز نہیں پڑھنی. اگر ہم اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل کو مینیج کریں, کون سا کام کب کرنا ہے, اس کی عادت اپنا لیں, اس کی عادت بنا لیں. اچھا سر, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بناتا نہیں ہے کوئی, ڈیلی کیا شیڈول ہے, آج کیا ٹاسک کرنے ہیں یا رات میں کل کیا ٹاسک کرنے ہیں, تو یہ بھی یعنی پلاننگ نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے نا, کل کا کام لکھ لیں, ہاں میرے کل کے کیا کیا کام ہے لکھ لیا جائے, تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. تو وہ کل اس کام کو کر پائے گا. ویسے بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایسا کروں, لیکن ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی گولز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ اپنے گولز کو سیٹ کر لینا, پلان کر لینا, ٹائم ٹیبل, ٹائم مینجمنٹ اگر یہ کرنا سیکھ لے, ہے نا. ایک بات بہت اچھی ہمارے نگران نے بتائی تھی کہ ہر کام کو ایک وقت دے دیجیے. صحیح, ہر کام کو ایک وقت دے دیجیے اور ہر وقت کو ایک کام دے دیجیے. یعنی یہ ہے ٹائم مینجمنٹ. ہمارے جتنے بھی کام ہیں ہم نے کب کون سے کام کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم پورا ٹائم بزنس کو دے رہے ہیں, نہ فیملی کو دے رہے ہیں, نہ دین کو دے رہے ہیں, نمازیں بھی چھوڑ دے رہے ہیں, ہے نا. تو یہ بھی جو ہے اس سے دنیا آخرت دونوں ڈسٹرب ہوگی, فیملی ڈسٹرب ہوگی. اب صرف پیسہ ہی تو ہمارا مقصد نہیں ہے نا زندگی میں. ہم پورا ٹائم یا تو اپنے بزنس کو دے رہے ہیں یا تو دوستوں کو دے رہے ہیں. اچھی عادتیں اپنائیں گے, ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح سر ایک پرابلم یہ بھی ہے نا, بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں. اچھی عادت ہے, سنتے رہتے ہیں, ہے نا, جلدی سونا, جلدی اٹھنا, لیکن اس عادت کو اپنا نہیں پاتے. ایک پرابلم ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, ہم کیوں اس عادت کو نہیں اپنا پاتے, اس کی وجہ کیا ہے, اور اس کا سولوشن بھی کچھ اگر آپ کے پاس ہو تو بتائیے. یہ آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے سر کہ اس سوال کا تعلق ہر کسی سے ہے, آج کے جنریشن والوں میں خاص کر کے. یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, دیکھیں ہم وقت پر سوئیں گے, جلدی سوئیں گے تو جلدی جاگیں گے. تو پہلے یہ تو دیکھیں ہمارا وقت جا کہاں رہا ہے, ہم لیٹ سو کیوں رہے ہیں, دیر سے سونے کی وجہ کیا ہے, ان اسباب کی طرف ہم کو جانا پڑے گا. ان اسباب پر عمل ہونے کی وجہ سے میں جلدی سو نہیں پا رہا ہوں. صحیح, جیسا بات چلی تھی ٹائم مینجمنٹ. تو کیا سونے کا بھی ہم نے کوئی ٹائم فکس کیا ہے؟ جی ہاں, یہ اتنے بجے ہمیں سونا ہے. تو اس کے ٹائم ٹیبل میں شیڈول ہی نہیں ہے کہ مجھے اتنے بجے سونا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا ٹائم کنزیوم کر لے گا, لے لے گا, ہے نا. تو یہ اسباب کی طرف آپ نے جو بات کہی کہ ایسے کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم اچھی عادتوں کو اپنا نہیں پا رہے ہیں. ایک اور بات مجھے یاد آ گئی, جیسے وقت پر کھانا.
یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر آپ وقت پر نہیں کھائیں گے آپ کی ہیلتھ خراب ہوگی. جی ہاں, ہے نا. تو اب وقت پر کیوں نہیں کھا پا رہے ہیں, اس کے اسباب کی طرف غور کریں کہ ہم نے اپنے ٹائم ٹیبل میں, جی اپنے ٹائم مینجمنٹ میں ہم نے اس کو ڈالا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے بجے کھانا ہے. جی ہاں, ہے نا. نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے, تو ہر کام کو ایک وقت دے دے. کھانا کب ہے, سونا کب ہے, ہے نا. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے توجہ دلائی کہ اسباب کی طرف غور کریں کہ جن اسباب کی وجہ سے ہم اچھی عادتیں نہیں اپنا پا رہے ہیں, اگر ان اسباب کو دور کر دیا, ان وجوہات کو دور کر دیا, ہے نا, اپنی مسنگس کو دیکھ لیا, یہ مسنگس ہے جس کی وجہ سے میں اچھی عادتیں نہیں اپنا پا رہا ہوں, جلد نہیں سو پا رہا ہوں, جلد نہیں اٹھ پا رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو رات میں جلد نہیں سوئے گا تو جلد کیسے اٹھے گا, ہے نا. تو ایک وجہ یہ ہے ٹائم مینجمنٹ, ٹھیک ہے. اور یعنی رات میں جلد نہیں سو پا رہا ہوں, تو اس پہ اور کون کون سی وجوہات ہیں؟ اس کو یہ دیکھیں نا کہ ہمارا وقت جا کہاں رہا ہے. جس وقت میں ہم کو سونا تھا وہ وقت ہم دے کس کو رہے ہیں؟ وہ وقت ہم دے رہے ہیں سوشل میڈیا کو. اللہ اللہ, دوستوں کی نظر کر دے رہے ہیں, چائے خانوں پر گپے لگا رہے ہیں, چوک محلوں چوراہوں میں بیٹھے ہیں, غیر ضروری ٹاپکس پر, کبھی میچ پر تو کبھی پالیٹکس پر تو کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات, اور اتنی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کب 11 سے 12, 12 سے 1 اور 1 سے 2 بج جاتے پتہ ہی نہیں چلتا. فون پر بھی پر لگے رہتے ہیں. سوشل میڈیا کا یہ مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ میں سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر کہاں کیا ہو رہا ہے میں اس سے واقف رہوں, یہ اپنا نیچر بنا رکھا ہے. تو سب سے بڑا تو ٹائم ٹیکنگ فیکٹر یہی ہے. کہاں سے سوئیں گے وقت؟ غیر ضروری نالج لینا, جس کا ہم کو اتنا اس کی ضرورت نہیں ہے, وہاں ہمارا وقت چلا جا رہا ہے. ایک قدرتی اصول یہ ہے سر کہ انسان کو جتنے نالج کی ضرورت ہوتی ہے نا اس کو آس پاس سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے یہاں پر سیلاب آیا, وہاں پر زلزلہ آیا, یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے. اب ہم کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی ایک ایک باریکی دیکھنے کی. کہاں زلزلہ آیا, کتنے لوگوں کا انتقال ہوا, کتنے ملبے کے نیچے ہیں, ملبہ اٹھانے کے لیے کتنی مشینز آئی ہیں, اتنی اس میں پنچایتیں, اور اتنی ایسا لگتا ہے جیسے وہ پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں اس میں. چاہے کرکٹ میچ ہو تو کس نے کیسے بال پھینکا تھا, بال کہاں گیا تھا, اسٹمپ کیوں اکھڑا, اس نے کیسی حرکت کی تھی وہاں پچ پر. اور یہ ساری چیزیں اگر وہ اس کی نالج لیتا بھی ہے تو اس سے اس کو فائدہ کیا ہے, یہ بھی تو دیکھے نا. تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ہمارا یہ جو پرابلم ہے کہ میں وقت پر سو نہیں پا رہا ہوں, تو اس کی ایک وجہ جو ہے ہمارا جو موبائل ہے. تو ہماری جو موبائل پر جو اپلیکیشنس ہے, سوشل میڈیا اپلیکیشنس, ہمارے ٹائم کو لے رہے ہیں. رات کے 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک لوگ ہے نا سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے بھی جو ہے نا ان کا ٹائم زیادہ برباد ہو رہا ہے, اور اننیسیسری انوانٹیڈ جو نالج ہے اس کو وہ گین کر رہے ہیں. تو ایک سبب تو یہ ہے. تو اس سے اگر ہم یعنی اپنا ٹائم مینجمنٹ درست کر لینے, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے رات میں مثال کے طور پہ 10 بجے سونا ہے, تو اب اس وقت کوئی چیز نہیں ہے نا, بالکل یعنی کوئی چیز نہیں, اس کو ہم اس سبب کو دور کر دیں. یعنی موبائل ہم نے اب لینا نہیں ہے, اب یعنی اتنے بجے موبائل رکھ دیا یعنی رکھ دیا. ایک بات یہاں پر مجھے یاد آئی, ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے گھر میں ایک اصول بنا ہوا ہے, مجھے بہت اچھا اصول لگا. ان کے گھر میں ایک اصول اتنا پیارا ہے کہ جب بھی یعنی فیملی ممبرز گھر میں آئیں گے تو سب کے موبائل وہ ایک ٹیبل پر رکھ دیں گے. ماشاءاللہ. یعنی ان کے جو گھر کے بڑے ہیں, ان کے گھر کے بڑے جو ہے انہوں نے یہ اصول بنایا ہے. اور اصول کس لیے بنایا؟ تاکہ ہمارے بچوں کا پراپر رات کا بھی ایک ٹائم ہے نا, رات کا اب کچھ ٹائم فیملی کو بھی دینا ہوتا ہے. تو اب نہ فیملی کو ٹائم دے پا رہے ہیں, نہ پراپر نیند ہو رہی ہے. تو یہ سبب ہے موبائل کا رات میں غیر ضروری استعمال. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ سارے فیملی ممبر جب بھی گھر میں آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, موبائل رکھ دیتے ہیں اور اپنا کھانا کھاتے ہیں. اچھا, کھانا کھاتے ٹائم پہ بھی موبائل لوگ لے رہے ہیں, یعنی وہاں پر بھی موبائل سے چپکے ہوئے ہیں, سٹک ہے موبائل پر. اگر آتے سے ہی موبائل ہم نے رکھ دیا سارے لوگوں نے, تو اب ٹائم بچے گا تو وقت پر کھانا ہو جائے گا, فیملی کے کچھ میٹرز ہے اس پر ڈسکشن ہو جائیں گا, اور وقت پر ہم سو جائیں گے. تو ایک پرابلم جو ہے اس طرح سالو آؤٹ ہو سکتی ہے. وقت پر نہ سونے کی وجہ سے ہیلتھ ریلیٹڈ اور بھی دوسرے پرابلم جو ریسرچرز نے ابھی بتائے نا, جیسے لقوہ ہے, فالج ہے, اور ہارٹ اٹیک ہے, تو یہ وقت پر نہ سونے کی وجہ سے ہوتا ہے. وقت پر اگر ہم سوئیں گے تو یہ ساری چیزوں سے انشاءاللہ الکریم ہم بچے رہیں گے. جی ماشاءاللہ. تو بہت اچھی بات آپ نے کہی, ہم اسباب پر غور کریں. اوائڈ اسکرین ٹائم بیفور سلیپنگ.
جی جی یعنی سونے سے پہلے جو اسکرین ٹائم ہے، چاہے لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر ہو، موبائل ہو، اس سے 1-1.5-2 گھنٹے پہلے دور ہو جائیں آپ. جی جی اسکرین ٹائم بھی ہے، اور کچھ لوگ اپنے دوستوں کے پاس بھی رات میں جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس، یہ بھی ایک وجہ ہے. وقت کی بربادی ہے. میں چاہ تو رہا ہوں کہ میں جلدی سوؤں، جی جلدی اٹھوں گا تو جلدی جاب پر جاؤں گا، جلدی بزنس پہ جاؤں گا، جلدی شاپ کھولوں گا. جی ہاں. تو میرا جو وقت مجھے زیادہ ملے گا تو اتنا پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی. صحیح. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ وجہ کیا ہے کہ میں جلدی نہیں سو پا رہا ہوں. جی. تو ایک وجہ جو ہے وہ موبائل پر یا سوشل میڈیا پر جی. غیر ضروری وقت کا استعمال، اور دوسرا دوستوں میں ٹائم کو اسپینڈ کرنا، یہ بھی ایک اور وہ ان نیسیسری چٹ چیٹنگ، جی، اور ان نیسیسری ٹاپکس کی ان نیسیسری ڈیٹیلز پہ پی ایچ ڈی کرنا، جو ابھی میں نے ایک مثال بتائی آپ کو. جی 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 ماشاء اللہ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا اگر اچھی عادتیں اپنانا چاہتے ہیں تو اچھی عادتوں کے بینیفٹس کیا ہے اس پر بھی غور کر لیں کہ اگر میں یہ عادت اپناتا ہوں تو اس کا مجھے فائدہ کتنا ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر اچھی عادت کا فائدہ ہوتا ہے. تو اچھی عادتیں سیکھیں اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ اچھی عادتوں کو اپنانے کی کوشش کریں. عزم مصمم ضروری ہے، پکا ارادہ، مضبوط ارادہ ضروری ہے. اگر آپ مضبوط ارادے رکھیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے اور ان اسباب کو ترک کریں گے، ان اسباب کو چھوڑیں گے جس کی وجہ سے اچھی عادتیں نہیں اپنا پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں گے. اچھا سر، اچھی عادتوں میں اچھے ماحول کا بھی کچھ امپیکٹ ہوتا ہے؟ جی ہاں. اچھی صحبت کا. جی اچھی صحبت، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ڈٹرمنیشن، جی اگر ہم کو اچھی عادتیں اپنانی ہے تو پکا ارادہ کرنا ہوگا. جی بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو اس اچھے کام کو کنسسٹنٹلی کرنا ہوگا، جس کو کنسسٹنسی کہتے ہیں. جی مسلسل ہم کو وہ کام کرتے رہنا ہوگا. جی. اچھا، تو وہ ہماری اچھی عادت میں شامل ہو جائے گا. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھی صحبت، جی اچھی سنگت جی انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، جی، اور بری صحبت برا بنا دیتی ہے. ہم لوہار کے پاس جائیں، کتنا بھی دامن بچائیں، چنگاریاں لگ ہی جاتی ہے. اور خوشبو بیچنے والے کی دکان میں جائیں، خوشبو نہ بھی خریدے تو بھی بدن سے خوشبو آ ہی جاتی ہے. صحیح. تو یہ مثال کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم اچھی صحبت اپنائیں گے تو وہ جو صحبت ہے اس کا اثر ڈائریکٹلی ہماری صحت پر بھی پڑتا ہے، ہماری زندگی پر بھی پڑتا ہے، ہماری سوچ پر بھی پڑتا ہے. جی، اچھے دوست جو ہے، جی اچھے دوست وہی کہلاتے ہیں جن کی عادتیں اچھی ہو. اچھا دوست وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. جی. تو ہم نے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرے دوست کو دیکھ کر مجھے نماز یاد آتی ہے؟ کیا میرے دوست کو دیکھ کر مجھے بھی اجتماع میں جانا یاد آتا ہے؟ کیا میرا دوست خود تو جا رہا ہے، مجھے بھی لے جا رہا ہے مدنی قافلے میں؟ تو اچھا دوست وہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. جی ماشاء اللہ. تو اچھی صحبت ہم اختیار کریں اچھی عادتوں کو اپنانے کے لیے. جی. ڈٹرمنیشن ضروری ہے. اچھا ماحول ضروری ہے. جی. یہاں ایک بات یاد آ گئی کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایکسرسائز کروں، جی، مگر وہ نہیں کر پاتے. جی. یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. ڈیلی اپنی باڈی کو کچھ ٹائم دینا. جی. یہ بھی اچھی عادت ہے، لیکن نہیں اپناتے. لیکن اگر اچھا دوست ہوگا نا تو وہ جس کی عادتیں اچھی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسرسائز کر رہا ہو، وہ بھی یعنی اپنی ہیلتھ ریگارڈنگ وہ کانشیس ہو، ہے نا. تو وہ جب ایکسرسائز کے لیے جائے گا تو آپ کو بھی لے کے جائے گا. جی ہاں. یعنی جو بھی اچھے کام کرے گا وہ اس میں آپ کو شامل کرے گا. تو اچھے دوست اپنانے سے اچھی عادتیں اپنائی جا سکتی ہے. ماشاء اللہ. ایک فرینڈشپ سائیکالوجی کا رول مجھے یاد آیا. جی. فرینڈشپ سائیکالوجی. جی. دو دوست ہیں، اگر وہ دوست میں سے کوئی ایک دوست اچھا کام کر رہا ہے نا، جی، تو دوسرے کو بھی کمپٹیشن آتا ہے کہ میں بھی اس سے اچھا کروں گا. اور اگر وہ برا کرتا ہے نا تو یہ سوچتا ہے میں بھی یار ایسا کروں، اس میں کچھ تو لذت ہے. تو یہ فرینڈشپ سائیکالوجی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دوست وہ رکھیں جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے. جی. اور علماء اکرام فرماتے ہیں نا دوست کے دین پر ہوتا ہے. جی ہاں. جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کہی. اچھا سر، یہاں تو اچھی عادتوں کی بہت ساری لسٹ ہے. جی. اس کو اگر ہم سنتیں اور آداب سیکھیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ جو اچھی عادتوں میں شامل ہیں. اب بری عادتوں کا بھی ہماری لائف پر جو ہے بہت برا اثر ہے. جی ہاں. اور بری عادتیں بہت سارے لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، جی، مگر چھوڑ نہیں پاتے ہیں. جی. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ بری عادتوں کے ہماری لائف پر امپیکٹ کیا ہے. جی. ہے نا، کیونکہ ہم سمجھے تو صحیح بہت سارے لوگوں کو بری عادتیں وہ اپنائے ہوئے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بری عادت ہے اور اس سے میری ہیلتھ امپیکٹ کر رہی ہے، میری فیملی امپیکٹ کر رہی ہے، میری لائف امپیکٹ کر رہی ہے، میرا بزنس امپیکٹ کر رہا ہے، میرے ریلیشن شپ پر اس کا امپیکٹ ہے. تو بری عادتیں کون کون سی ہیں جی، اس کو تھوڑا بریف کریں
اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان بری عادتوں کا ہماری لائف پر کیا امپیکٹ ہے، جی ہاں، اس بارے میں تھوڑا آپ بتائیں. اس میں دیکھیں جیسا ابھی ہم نے اچھی عادتوں پر اتنا ڈسکس کیا جی کہ اچھی عادتوں سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے. جی. بالکل اس کا وائس ورثہ، جی. بالکل اس کا الٹا بیڈ ہیبٹس کا ہے. جی. بیڈ ہیبٹس اگر ہمارے اندر آ جائیں جی. تو یقیناً اس سے ہماری زندگی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، صحیح. اور ہم سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جی. وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، جی. اور ہماری آخرت بھی برباد ہوتی ہے. صحیح. بیڈ ہیبٹس ایسے تو بہت ساری ہیں. جی. ابھی جیسے ہم نے یہ سنا کہ سنتیں اپنا لی جائیں، جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے، یہ اچھی عادتیں ہیں. اب اس کا الٹا کیا تو وہ بری عادتیں ہو جائیں گی. نمازیں چھوڑنا یہ بری عادت ہے. صحیح. جھوٹ بولنا یہ بری عادت ہے. صحیح. اوور ایٹنگ کرنا یہ بھی بری عادت ہے. صحیح. کاموں کو پینڈنگ فائل میں ڈال دینا، جی. جس کو پروکراسٹینیشن کہتے ہیں، جی. یہ بری عادتیں ہیں. ٹائم مینجمنٹ کا نہ ہونا، صحیح. اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا، صاف صفائی کا خیال نہ رکھنا، جی. ہائیجین اور کلینلینس کے بارے میں نہ سوچنا. صحیح. یہ بس جیسی زندگی چل رہی ہے چلنے دے. تو اس سوشل میڈیا کا بھی ایک اثر ہوتا ہے بری عادتوں پر. سوشل میڈیا تو یوں سمجھ لے کہ آج کل کے نوجوانوں، جوانوں، بلکہ کیا سبھی کی جی بری عادتوں کا ایک ٹریگر بن گیا ہے. ہاں، سوشل میڈیا، یعنی سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی بری عادتیں لگ رہی ہے. جی ہاں، جی جی. بہت ساری بری عادتیں. یعنی یہ ایک طریقے سے آن لائن بری صحبت ہے. جی ہاں، جی. آن لائن بری صحبت ہے. جی. بہت صحیح ٹرمینالوجی آپ نے استعمال فرمائی. جی. یہ ایسی صحبت ہے، گندی صحبت آن لائن. دیکھیے اس میں انسان کر کیا رہا ہے؟ جی. غیر ضروری کام ہی تو کر رہا ہے. جی. کون سے اس کے آفیشیل کام یا فیملی ریلیٹڈ کام اس کے وہ رات میں 12 اور 1 اور 2 بجے تک موبائلوں کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز پہ کر رہا ہے. جی صحیح. تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال. اچھا استعمال بھی لوگ کرتے ہیں. جیسے دعوت اسلامی کے بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ اپلیکیشنز ہیں. اب کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے اگر یوز کی جائے، جیسے چھری ہے، جی، اس سے اگر فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں اور اس سے کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اب یہ سوشل میڈیا کا ہم نے ایکچولی اچھا استعمال کم کیا ہے جی، اور غلط استعمال زیادہ کیا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے بھی بری عادتیں جو ہے، یعنی ایک طریقے سے ایڈکشن کسی کو ہو گیا ہے. جی. اب وہ دیر رات تک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہنا، یہ بھی ایک بری عادت ہے. جی ہاں. جی. دیکھیے کسی کو چڑھانا، جی، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو دھوکہ دینا، جی، کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنا، جی، سماج میں اینٹی سوشل ایکٹیویٹی یعنی غیر سماجی حرکتیں کرنا، جی، جی، یہ سب آج کل انسان سوشل میڈیا سے ہی سیکھ رہا ہے. اچھا. سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے وہ جو ریل آ رہے ہیں، شارٹ کلپس آ رہے ہیں، اس میں یہی تو سب ہے. اس کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں غلط بولنا، یہ کوئی غلط کام کر کے لوگوں کو ہنسانا، جی، یہ سب بری عادتیں سیکھتے ہیں. بہت سے لوگ ایسی باتیں سیکھتے ہیں سوشل میڈیا سے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہیوی ایکسپینس بھی کرنا پڑتا ہے. جی. یعنی کچھ نیا دکھتا ہے سوشل میڈیا پر، ہے نا. جی. کچھ نیا دکھتا ہے تو اب اس کو ہم بھی کچھ لوگوں کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے کچھ نیا کرنا. جو نیا دکھا سوشل میڈیا پہ جو نیا دکھا وہ کر لیا. وہ نئے انداز میں کوئی کسی نے کپڑے پہنا وہ کر لیا. جی. کوئی نئی ٹرمینالوجی اس نے یوز کی تو اسی کو یوز کر لینا. جی ہاں. تو ہم نے تو اگر ہم دین سے اٹیچ رہیں گے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہم کو کون کون سی چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور کون کون چیزوں سے منع کرتا ہے، اس کو اگر ہم سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو باتیں ہم جو اپنا رہے ہیں سوشل میڈیا سے، یا وہ چیز بعض اوقات ہماری عادت بن رہی ہے تو یہ ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دائک ہے اور آخرت کے لیے بھی نقصان دائک ہے. اب اس میں سر ایک ایسی بعض ہماری عادتیں ہوتی ہے جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں. جی ہاں، ہے نا. ہم کو پتہ نہیں ہوتا جی کہ میری اس عادت سے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ایسی کون سی عادتیں ہیں جس سے یعنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جی، ایسی عادتیں ہوتی ہیں. دیکھیے اس کو انوائرمنٹ ریلیٹڈ بیڈ ہیبٹس بول سکتے ہیں. جی جی. ایسی بری عادتیں جن کا اثر انوائرمنٹ پر بھی ہوتا ہے اور جو آپ نے ارشاد فرمایا لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں. جیسے وہ پان کھاتے ہیں اور وہ پان کی پچکاری کہیں بھی تھوک دیتے ہیں، اس سے سامنے والے کو بھی گھن آتی ہے، ماحول بھی خراب ہوتا ہے. جی. گاڑی پر بھی چلاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلاتے چلاتے پیچھے تھوک دیا. ہاں. اب جس کو پان گٹکے کی عادت ہے نا وہ کہیں نہ کہیں تو تھوکے گا. اب وہ گاڑی چلا رہا ہے، تھوک رہا ہے، گاڑی چلا، اس کو یہ نہیں کہ پیچھے کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی پیچھے، یعنی اب وہ ہوا سے اس پر جو ہے نا وہ چھینٹے اڑتے ہیں. تو یہ اس کا انوائرمنٹ پر بھی کتنا برا اثر پڑتا ہے. پھر اس کی شخصیت بھی ڈیمیج ہوتی ہے. کیسے لوگ ہیں، اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہاں جھگڑا بھی ہو جائے. جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس سے. ہاں، اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے والے جس کے بدن پہ چھینٹے اڑے ہیں وہ اسے جھگڑا کر لے. جی جی جی
صحیح. اچھا اس کے علاوہ اور ایک عادت یہ بھی ہے جی. کہ بری عادت لوگ کہیں بھی ناک چھنک دیتے ہیں جس کو سنیزنگ کہتے ہیں. جی جی. تو وہ سنیزنگ کہیں بھی کسی کے بھی سامنے, یعنی لوگ کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ پانی پی رہے ہیں یا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, بات کرتے کرتے وہ ایک دم سامنے ہی سنیزنگ کر ڈالتے ہیں. تو اس سے ماحول بھی خراب ہو رہا ہے, لوگ گھن کھا رہے ہیں. چلتے پھرتے باتیں کرتے کرتے کسی بھی جگہ پر سنیزنگ کر لینا. اچھا ایک یہ بھی بری عادت ہے کہ اب کچھ کھایا ہے, دانت میں پھنسا ہوا ہے, 2-4 لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں, اب ان کے سامنے وہ نکال کے وہ دسترخوان پر رکھنا یا سامنے رکھنا, اس سے بھی گھین آتی ہے. یعنی ایسے ہر کام جس سے لوگوں کو گھین آئے, اچھا نہ لگے, وہ ساری چیزیں جو ہماری ہیبٹس میں شامل ہو گئی ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو ہم نے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. اب نیکسٹ سلسلے میں مزید ہیبٹس ریگارڈنگ جو سوالات ہے اور اس کے کچھ پرنسپلز بھی ہے, تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو جو نیکسٹ سلسلہ ہوگا اس کو بھی ضرور دیکھیے گا, اور ان ہیبٹ سے کیسے ہم نجات پائیں اس کے کچھ مدنی پھول ملیں گے. تو انشاءاللہ اس کو آپ اگر سنیں گے تو آپ کو ان تمام ہیبٹ سے نجات پانے کا آپ کو نسخہ مل جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اچھی عادتوں کا پیکر بنائے اور بری عادتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Show me the right path, oh Allah. Allah, show me the right path, oh Allah.